محروم ہے. ہر وہ بندہ یتیم ہے جو علم کی دولت سے محروم ہے. 10 بندے آئے, توجہ چاہتا ہوں فضائل علی کی سنیے گا علم کے موضوع پہ. 10 بندے آئے امیر المومنین کے پاس, آگے پتہ سوال کیا کیا؟ 10 کے 10 کا سوال ایک تھا. توجہ چاہتا ہوں, 10 بندے آئے اور 10 کے 10 نے سوال ایک کیا. پہلا آیا کہتا یا علی امام فرماتے علم, کہتا دلیل دیجیے. امام فرماتے علم انبیاء کی میراث ہے, مال فرعونوں کی میراث ہے. اب بولیے گا میرے ساتھ. کہتا یا علی علم مال, سوال ایک پوچھا جواب مختلف مانگ رہے تھے. یا علی علم مال, اب کون بتا رہے ہیں علم لدنی کا وارث علی. وہ علی جو ممبر کوفہ میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا سنونی سنونی قبل ان تفکرونی. توجہ چاہتے ہو صلوات اللہ محمد والے محمد کی ذات. سر پوری پڑھنی تھی کہاں, وہ بھی پوری پڑھتی. چلو یہ نہیں بھی ڈاکٹر صاحب آ گئے پوری مجلس صلوات اللہ محمد. آج تو یہ قسمت ہے. چلو پھر دیہات سنو علم سنو آج. صلوات اللہ محمد والے محمد. 10 بندے آئے امیر مولا کے پاس, سوال سبھی کا ایک دلیل مختلف مانگ رہے تھے. پہلا آیا یا علی علم مال, امام فرماتے علم کہتا دلیل کیا ہے؟ امام فرماتے علم انبیاء کی میراث ہے, مال فرعونوں کی میراث ہے. دوسرا آیا یا علی علم مال, سوال وہی تھا لیکن دلیل نہیں مانگی. یا علی علم مال, آپ فرماتے علم, کہتا دلیل کیا؟ فرماتے امام فرماتے یاد رکھ علم چرایا نہیں جا سکتا, مال چرایا جا سکتا ہے. اب بولنا پڑنے والے. تیسرا آگے یا علی علم مال, امام فرماتے علم, کہتا دلیل کیا ہے؟ امام فرماتے سن, علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں, مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. چوتھا آیا یا علی علم مال, آپ فرماتے علم, کہتا کیا دلیل؟ امام فرماتے سن, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے, مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. پانچواں آیا یا علی علم مال, آپ فرماتے علم, کہتا دلیل کیا؟ امام فرماتے علم یہ ہے, علم آپ فرماتے علم زندگی ہے, مال تمہاری موت کا ضامن ہے. اب امام علیہ السلام جب ہر بندے کو 10 کے 10 لوگوں کو جواب دے چکے, اب پتہ امام نے ممبر پہ بیٹھ کے ان 10 لوگوں سے کہا, امام فرماتے تم 10 کے 10 اپنا جواب لے چکے ہو, اب سنو. اب امام فرماتے سنو, تم 10 لوگ تھے, اللہ مجھ علی, توجہ چکو ممبر سلونی کا وائز علی. امام فرماتے سنو, تم 10 لوگ آئے تھے, اگر فرماتے سنو تم 10 تھے, اگر اللہ مجھ علی کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے اور قیامت تک یہ لوگ سوال ایک ہی کرتے رہے اور فضیلت علم پہ میں علی سے ہر سوال کرنے والا ایک نئی دلیل مانگتا رہے, امام فرماتے میں دینے کو تیار ہوں. امام فرماتے میں ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت ایک نئی دلیل. اتنا عالم ہے علی, اس کے سینے میں اللہ و رسول کا علم ہے. میں نے کیا علی مولا نے فرمایا علمنی رسول اللہ ہے زقن زقا, اللہ کے نبی نے مجھ علی کو ایسے علم ٹرانسفر کیا اپنے لعاب نہج کے صحیح ذریعے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو چونک دیتا ہے. رسول اللہ کے علم کا وارث ہے علی. کون ہے نا, یاد رکھیے کون علی, کتنا عالم ہے علی. توجہ کون سا یاد رکھنا میرے بھائیوں, علم ملے گا تو علی کے گھرانے سے ملے گا. ایک عربی گرامر کا ایک نقطہ بیان کر دوں, بیدار ہے صلوات اللہ محمد والے محمد کے. عربی زبان میں نے پہلے شاید 8 محرم کی مجلس میں کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے صفت مشبہ اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل, وہ آپ کو شاید یاد ہے. آج میں چل رہا ہوں عربی گرامر میں توجہ چاہتا ہوں. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ جو ہے یہ مثال میں نے وہ قرآن پڑھنے کے لیے سمجھانے کے لیے. عربی گرامر میں نظام ایک اس میں مکبر ہوتا ہے, ایک اس میں مصغر ہوتا ہے. اس میں مکبر ہوتا ہے بڑا نام, اس میں مصغر ہوتا ہے چھوٹا نام. سمجھ ہے, اس میں مکبر بڑا نام,
اس میں مصغر چھوٹا نام توجہ کیا لگتی ہے لفظ حسین لفظ حسن یہ اس میں مقدر ہے اور لفظ حسین جو ہے یہ حسن کا اس میں مصغر ہے یعنی حسن بڑا حسن حسین چھوٹا حسن بولیے گا حسن بڑا حسن حسین چھوٹا حسن کامل مکمل توجہ ہے کامل ایک کامل فرد کمیل ایک چھوٹا کامل فرد توجہ ہے نا میرا کامل اس میں مقدر کمیل اس میں مصغر اصغر توجہ اصغر اس میں مقدر صغیر جو ہے یہ اس میں مصغر ہے اصغر بڑا چھوٹا صغیر چھوٹا چھوٹا تو ہے نا میران اصغر سے چھوٹا جو ہے صغیر ہے اکبر کبیر توجہ جا رہے ہیں پہلا کیا میں نے بولا تھا بھول گئے ہو نہیں سامنے نہیں کتنے بیدار ماشاء اللہ آپ بولے تو کچھ لے رہے ہو حسن اس میں مقبر ہے حسین اس میں مصغر ہے حسن بڑا حسن حسین اس میں مصغر یعنی چھوٹا حسن کامل بڑا فرد بڑا مرد مکمل مرد کمیل چھوٹا کامل مرد یاد رکھیے اصغر بڑا اصغر صغیر اس کا اس میں مصغر ہے چھوٹا اصغر یاد رکھنا اکبر بڑا کبیر چھوٹا بڑا تو ہے نا عزیزان یاد رکھیے اب یہاں پہ میں جملہ کرنے لگا ہوں سلمان سلمان یہ اس میں مکبر ہے سلمان اس میں مکبر ہے سلیمان اس کا اس میں مصغر ہے توجہ سلمان یہ میں نے صرف اس جملے کو یہ کر کے آیا ہوں سلمان اس میں مکبر ہے عربی گرامر میں یہ بڑا نام ہے سلیمان سلمان سین لام میم الف نون سلیمان سین لام یہ میم الف نون سلمان اور سلیمان سلمان بڑا سلمان سلیمان چھوٹا سلمان یاد رکھو کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو کہا تھا یا علی آپ کو سلیمان فارسی میں کیا کہنے جس کے نام کو چھوٹا کرے تو سلیمان بنتا ہے کسی نے کہا یا علی آپ کے سلیمان کے کیا کہنے جس کے نام کو اگر اس میں مصغر کیا جائے تو سلیمان بنتا ہے اور یاد رکھو امام علیہ السلام نے آپ سلیمان فارسی سے اس لیے محبت کرتے تھے آقا امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی آپ سلیمان کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں اتنی تقریم کیوں کرتے ہیں آپ سلیمان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے امام پتہ نہیں امام نے بڑا کیا فرمایا امام فرماتا یاد رکھو سلیمان جو ہے علم و علماء دوست ہے سلیمان علم دوست بھی ہے اور علماء دوست بھی اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حاکم شام کے دربار میں جناب زرار نے کہا تھا کہ علی وہ شخصیت ہے تنطق الحکمت من نواہی ہے ویتفجر العلم من جوانبہ وکان یعظم اہل الدین علی وہ ہے جس کے چاروں طرف حکمت باتیں کرتی تھی جس کے چاروں طرف سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے اگلا جملہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کان یعظم اہل الدین علی دینداروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں آج کل ہماری مجلسوں میں کوئی مولوی صاحب پڑھنے آ جائے جیسے امامہ دیکھا سارے کے سارے باہر چلے گئے سگریٹ ملی کرنے چلے گئے میں نے خود مجلسوں میں دیکھا خود معاشرے کو میں نے دیکھا آپ کے اس علاقے میں دیکھا جہاں جہاں مجھے سعادت اللہ نے بخشی میں نے دیکھا جیسے ہی امام والا اندر آیا لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہونا پسند کریں گے ایک عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے آؤ عالم دین کی قدر سنو آؤ صاحب علم کی قدر سنو اور یاد رکھو اللہ کے نبی سے حضرت نظر غفاری نے سوال کیا یا رسول اللہ توجہ چاہتے ہیں حدیث بتانے لگا یا رسول اللہ عالم دین کی قدر سنو علم والے کی قدر سنو میں نے پہلے کہا ہمارے معاشرے میں ناچنے والے کا مقام زیادہ ہے عالم دین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی سنو یہ معاشرے کا حال ہے اور رسول اللہ کی زبانی سنو عالم دین کی عظمت کیا ہے یاد رکھو کون محمد جو اللہ کے علم کا وارث تو ہے نا ہمارا علم کسبی ہے اہل بیت محمد کا علم وحبی ہے کسبی علم ہوتا ہے جو خود کسب کیا جاتا ہے جو خود جا کے پڑھا جاتا ہے علم وحبی وہ ہوتا ہے جو خود ٹرانسفر ہو کے آتا ہے تو ہے نا آل محمد کا علم وحبی ہے اللہ کے علم کا وارث محمد
پیغمبر گرامی قدر سے حضرت بزرگ غفاری نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایک طرف ایک شہید کا جنازہ ہو اور ایک طرف ایک عالم دین بیٹھا ہو، آپ کدھر جانا پسند کریں گے، شہید کے جنازے میں یا عالم دین کے پاس؟ کہنا چاہتا ہوں وہ محمد جسے خود علم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علم کا وارث محمد، اللہ سے علم لینے والا محمد۔ یاد رکھو، پتہ پیغمبر نے فرمایا ابو ذر تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، 1000 شہید بھی ہو اور کوئی عام شہید نہیں، جنگ بدر کا شہید ہے، میں محمد ان 1000 شہیدوں کے جنازوں کو چھوڑ دوں گا، ایک عالم دین کے پاس چند لمحے بیٹھوں گا، میں محمد 1000 شہید کا جنازہ وہ محمد جیسے کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ آگے محمد جو ہے یہ پڑھے نہیں ہیں، انہوں نے دنیا کو پڑھایا ہے۔ رسول فرماتے ہیں تو ایک شہید کی بات کرتا ہے، میں محمد 1000 شہید کا جنازہ چھوڑ دوں، ایک عالم دین کے پاس بیٹھوں، وہ محمد جیسے کسی کی ضرورت نہیں، اور جس کے جوتوں کو جھاڑے تو کئی عالم دین پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو ہے نا میرے بھائی یاد رکھنا، یاد رکھنا مصطفیٰ کا فرمان ہے، تبلیغی مجلس کو فضل کو سن لیا آپ نے، بلال بھائی پڑھیں گے، اللہ کو سلام دیتا فرمائے، میرا حق بنتا ہے آج تبلیغ کر کے جاؤ۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، سنو، پیغمبر گرامی قادر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عالم دین اور طالب علم دین کی تعریف کیجیے اور اس کی شان بتائیے۔ پیغمبر گرامی قادر فرمایا سنو، اگر حقیقی معنی میں عالم دین ہو اور حقیقی معنی میں طالب علم دین ہو، معصوم فرماتے ہیں اگر وہ ایک قبرستان سے گزر جائے اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے اپنے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگلی بات آگے فرماتے سنو، اگر ایک بستی سے گزر جائے عالم دین، ایک طالب علم دین گزر جائے، سنو معصوم فرماتے سنو، ہوتا کہ ایک بستی سے ایک طرف داخل ہوا، پنڈی شہری میں یہاں سے داخل ہوا، وہاں سے نکل گیا، معصوم فرماتے اس بستی میں ایک لمحہ بھی نہ رکے، معصوم فرماتے اللہ اس بستی کو اپنے رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ ہے علم اور علماء کا مقام۔ ہمیں علم دوست نہیں رکھا گیا، ہمیں علماء دشمن بنا دیا گیا۔ ہمارے اس منبر پہ، ہمارے مجمع پہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں آ گئی ہیں جو لوگوں کو علم سے دور کرنا چاہ رہی ہیں، علماء سے دور کرنا چاہ رہی ہیں۔ یاد رکھنا وارثان علم سے دور کرنا چاہ رہی ہیں۔ یاد رکھنا کوشش یہی کرنا ہمیشہ عالم کے پلے پڑنا، کسی جاہل کے پلے نہ۔ صلی بھیجا محمد والے محمد کے آدمی سمجھ آ رہی ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے، ناراض ہو رہی ہو رہے اللہ کوئی مسئلہ نہیں، میری مجلس لے ہی رہنے، لیکن میرا ہاتھ بنتا ہے۔ یاد رکھنا مجھے خود بتاؤ، بچہ بی ایس سی کر رہا ہے، مثال دیکھو، ایک بچے نے ایم ایس سی کی ہے جی، ایسا ایم ایس سی، نبی بھائی ایم ایس سی کی، بلال بھائی ایم ایس سی کی، ایک بچے نے، باپ مر گیا، بچے نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، باپ مر گیا ہے، اب جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہیں مل رہا، اس بچے کی پی ایچ ڈی کے اس باپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے باپ کا جنازہ ویسے پڑا ہوا ہے۔ کم از کم اتنا علم ضرور ہونا چاہیے، اگر میرا باپ مر گیا میں کیسے دوں؟ یاد رکھنا کہ نکاح، جنازہ، غسل، کفن یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ روزمرہ کے مسائل ہمیں خود سیکھنے چاہیے۔ اس بچے کو، اس بات کو، اپنے بیٹے کی پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ ہوگا اگر باپ کا جنازہ پڑا رہے، اگر کوئی نکاح خواہ نہ ملے، اس بچے کی دنیاوی تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم کیا کر رہے میرے بھائی، بچہ پڑھنے والا بی ایس سی ایم ایس سی کو تو کروا دیتے ہو، لیکن تم کم از کم اسے کسی مدرسے میں، کسی عالم دین کے پاس چند دن نہیں بھیج سکتے بچے، تاکہ وہ کچھ مسائل سیکھیں، آگے آنے والی نسل کو بتا سکیں۔ نہیں بھائی، دین سیکھنا پڑتا ہے، دین خود بخود نہیں آتا، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، دین سیکھنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو میں اپنی 80، 90، 100 سالہ زندگی میں نے کتنا وقت نکالا ہے خود علم سیکھنے کے لیے، اور یاد رکھنا
مذہب شیعہ خیر البریہ فقہ جعفریہ یہ واحد مذہب ہے جو اپنے مردے کو بھی زندہ ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، اپنے مردے کو بھی ہم سکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے مردے کا بھی کندھا ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اور رسول اللہ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ایک بندے کی جان نکل رہی ہے، ایک بندہ حالت احتضار میں ہے، ایک بندہ تڑپ رہا ہے، ابھی چند لمحے کے بعد اس کی روح ختم ہو جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، مر جائے گا، یا رسول اللہ جان کمی کے عالم میں اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اسے بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اسے بھی علم حاصل کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنی ہوگی ہمارے صاحب کو جو شرم ہوتی ہے، ایسے ہی نا، ہاں شرم ہوگی تو یار یہ شرم لے کے قبر میں چلے جاؤ گے، یہ شرم تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، وہی چیز کام آئے گی جو تم نے سیکھی ہوئی ہوگی، ہے نا؟ یاد رکھنا۔ مجھے بتاؤ آخر مثال میں مصیبت کے جملے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ ایک بندہ جو ہے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گیا ہے، کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں تو آ گیا، کیا مجھے یہ بتاؤ آج سے سارا دین کا عالم بھی بن گیا، اس نے پورا دین سیکھ لیا ہے؟ بچے کی اولین درسگاہ جو ہے اول درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں اسے سکھاتی ہے بیٹا کلمہ یہ ہے، نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے، روزہ تم نے ایسے پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا کلمہ جو ہے انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے، کلمہ انسان کو دیندار کبھی نہیں بناتا، کلمے سے انسان جو ہے دیندار نہیں بنتا، میرے پاس یہ دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ خدا کی قسم جاؤ ان شخصیات سے پوچھو کہ 1965 سے پاکستان سے گئے 2024 میں گئے، ایک دن کے لیے زندگی وقت کر دی واپس ملک نہیں آئے، ان کی قدر کرو۔ علماء سے پوچھو علم کا مقام کیا ہے، علماء سے پوچھو علم کیا چیز ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ آخری جملہ کہہ کے میں جتنے مصیبت پڑھ رہا ہوں، یاد رکھنا میرے بھائیوں، توجہ کرنا، صلی اللہ محمد والے محمد کے ذات پہ۔ علم جو ہے اس کی قدر کیا ہے، یاد رکھنا عزیزان، نہ ہمیں کوئی بتائے نہ ہمیں کوئی توجہ دلائے، ہم رسمی اداکاری کرتے جا رہے ہیں، رسمی مجالس، رسمی اداکاری، نماز پڑھتے وہ بھی رسمان پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ بن گیا، شک ہو گیا، مجھے یہ بتا دیں، شرم محسوس کرتے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں شرم کام نہیں آئے گی، سمجھ ہے نا؟ کتنی قدر اور اہمیت ہے اس علم دین کی، اس علم دین کے لیے علی مولا نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اور یاد رکھنا کنویں میں منہ ڈال ڈال کے بھی کہا کرتے تھے علی جتنا بڑا عالم تھا لوگوں نے علی سے اتنا علم لیا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات امیر مولا کے دوستوں کا صدقہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی مجلس میں مسئلہ معلوم کرتا ہوں، صرف تبلیغی مجلس تھی، قسم خدا کی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، توفیق شرابی کا کبھی دل نہیں کیا کہ اپنی واہ واہ کروا کے چلا جائے اور اپنی بلے بلے کروا کے چلا جائے، نہیں، آل محمد بڑے ہیں، یہ ذکر بڑا ہے اور ان کا دیا ہوا علم بڑا ہے۔ اگر میری کسی برادر کی میں نے اشرے محرم میں تو اگر میری وجہ سے کسی کی تحقیر ہو گئی ہو تو اس کے لیے 10 مرتبہ معذرت خواہ ہوں، لیکن کوشش یہ ہے، دکھ یہ ہے ہم علماء سے دور ہو گئے، ہماری مجالس علمی مجالس نہیں رہی۔ میرے بھائیوں علم دوست بنو، علماء دوست بنو، کوشش کرو، کوشش یاد رکھو مصلی عبادت پہ آنے والا کا میرٹ ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ مصلی عبادت پہ آنے والا پہلا شرط کیا ہے؟ پہلی حلال زادہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو جو ہے نا نظام مصلی عبادت پہ آنے والے کی شرائط ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، توجہ ہے نا نظام۔ اگر ڈرائیونگ کرتا ہے انسان تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اسے مکمل ڈرائیونگ آتی ہو، اس کے پاس لائسنس ہو، پھر وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے، ڈرائیونگ کے قوانین جانتا ہو۔ خدا گواہ ایک گاڑی چلانے کے لیے اتنے سارے قوانین کی ضرورت ہے، کئی چیزوں کی ضرورت ہے، اس ممبر رسول پہ آنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے خود میرٹ گرا دیا ہے، ان لوگوں کو یہاں پہ لے کے آ گئے ہیں جنہیں وضو کا طریقہ صحیح نہیں آتا اور ہم نے ان کو سر پہ کھا رکھا ہے۔ مہربانی اگر میری بات کسی کو برے لگے
کر کے کائنات آپ کو خیر میں اضافہ فرمائے اور دعا کو بھی ہے کلمہ اللہ یکم سے لے کے آج تک جتنا میں نے پڑھا اور جو اپنے سنا خالق کائنات کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وسلم. یاد رکھنا بڑی مقدر بڑے قسمت والے ہوتے ہیں لوگ جن کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، جن کو غسل دیا جاتا ہے، جنہیں کفن دیا جاتا ہے، جن کا جنازہ شان و شوقت سے اٹھایا جاتا ہے. یاد رکھنا ہمارے گھروں میں بھی جنازے اٹھتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، جنازہ شان و شوقت سے اٹھایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر قبر میں داخل کیا جاتا ہے. خدا گواہ ہے بڑی عظمت ہے ان لوگوں کی، بڑے مقدر اور نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں. خدا گواہ ہے کوئی یہ درد پوچھنا چاہے نا تو سید سجاد سے پوچھے. سجاد کربلا کی سرزمین پہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 بے گوروں کا لاشا چھوڑ کے چلا تھا. 72 بے گوروں کا لاشا سجاد کربلا میں چھوڑ کے چلا. 2 سے 3 جمعے مصیبت کی حاضری ہو جائے گی. یاد رکھنا سید ساجدین نے دیکھا عمر ابن سعد اپنے نجس لاشیں دفن کر رہا ہے. رضاکاروں سید ساجدین کی حالت غیر ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا، موت کی زردی چھا گئی غیور امام کے چہرے پہ. رضاکاروں حالت غیر ہو گئی. آقا زادی زینب دیکھا سجاد بیٹا کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو؟ سجاد حوصلہ کار صبر کار سہارا لو. سجاد کیا ہوا؟ پتہ کیا روکے فرمایا ماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ عمر بن سعد نجس لاشیں دفن کر رہے، میرے بابا کا لاشا دھول سے پڑا ہوا. اگر یہ کہنا تھا آقا زادی نے فرمایا سجاد گھبرا نہیں، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا تھا ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بابا کا نشان روزہ تعمیر ہوگا. میں نے سجاد تیرے نانا سے سنا تھا تیرے بابا کی لوگ زیارت کرنے دور دور سے آئیں گے، دنیا دور دور سے آئے گی تیرے بابا کی زیارت کرنے. سجاد گھبرا نہیں، دن ایک جیسے نہیں رہتے، تیرے بابا پہ بھی ایک دن آئے گا لوگ دور دور سے حسرت کریں گے کاش میں بھی کربلا جاتا. سجاد یہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا سجاد دن ایک جیسے نہیں رہتے. میں زینب وعدہ کر دوں تیرے بابا کا عالی شان روزہ تعمیر ہوگا. سجاد دنیا دور دور سے آئے گی تیرے بابا کی قبر کو زیارت کرنے. اللہ سید ساجدین کو تسلیاں دے کے جب بے پلانے اونٹ پہ بیٹھ کے آئی نا خود زینب مقتل میں. اب مقتل کے یہ جملے آخری 2 سے 3 جملے مقتل کے پتہ لگا کیا جملے ہیں. مقتل کے یہ جملے ہیں لگارو سجاد کو حوصلہ دے رہی تھی جیسے علی کی بیٹی بھیا کی لاش پہ آئی نا. خدا گواہ مقتل کے جملے ہیں. پھر علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی کی بیٹی نے کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. اگر ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے. خدا گواہ بڑی مشکل سے بھیا کی لاش پہ آئی. بھیا کی لاش سے زینب نے پتھر ہٹانا شروع کیے. اداکاروں دیکھا آقا زادی زینب نے دیکھا ایک ہاتھ کی انگلیاں 5 تھی، ایک کی 4 کی. اداکاروں گلا کر چکا تھا. اداکاروں رہنا پڑا تھا. حسین اپنی توہنیوں سے پتھر ہٹائے زینب نے. اداکاروں جب حسین کی حالت دیکھی نا زینب نے اداکاروں دیکھا مدینے کی طرف رخ کیا اور روز کا نانا صلی علیہ یا جدار صلی علیہ ملائکہ بالسماء. نانا تجھ کو اللہ کے آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. نانا ہارا حسینان مرمل الدماء مقطع الاعضاء. نانا دیکھ تیری مہر کا سوار حسین. نانا آج کربلا کی زمین پہ جس کے اعضاء مقطوع ہو گئے اور نانا تیرا حسین رہنا پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آقا زادی زینب نے بھیا سے کچھ سوال کرنا شروع کیے. اللہ تعالیٰ کا بھیا حسین تیری ہاتھ کی انگلیاں کہاں گئی؟ اے بھیا آئینہ 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 فضتوں کے اے فضتوں کا اے حسین تیری انگوٹھی کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ کا بہن زینب ایک بے غیرت آیا تھا، اس نے میری انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن میری انگوٹھی نہ اتری، میری انگلی کاٹ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ پھر پوچھا اے میرے بھیا حسین آئینہ آئینہ رداؤ کا تیری چادر کا آئینہ آئینہ آباؤ کا. حسین ذرا تیری آبا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ بیوی سوال کرتی رہی، حسین جواب دیتے رہے. آخر میں سید سجاد کے بابا نے اللہ تعالیٰ ایک سوال کیا
जैनब तूने बड़े सवाल कर लिए, मुझे बस इतना बता दे आईना रिदा होके या जैनब तुझे आई है तेरी चादर कहाँ का भैया हुसैन, कल तेरी गर्दन का खून अभी थमा न था, शिमर ले के हमारे खैमों में चला गया और भैया हुसैन तेरी इज्जत की कसम उसने जैनब को मार मार के चादर छीन ली है। अदादारों ये कहना था, अभी बहन भाई की ये तकरार हो रही थी, अदादारों सैयद सज्जाद के पास जनाब सकीना आई और कहा भैया सज्जाद मैं बाबा की लाश पे जाना चाहती हूँ, आखिरी में अदादारों भैया सज्जाद मैं बाबा की लाश पे जाना चाहती हूँ। अदादारों आका दादी सकीना आई है ना बाबा की लाश पे, खुदा गवाह है काफिला चलने ही वाला था, बीबी सवार हो गई, रह गई अकेली सकीना हुसैन मौला की लाश पे। अदादारों शिमर आया और आगे सकीना को उठाना चाहा, वो बेगैरत चाहता तो सकीना को नरम लहजे से भी उठा सकता था। खुदा गवाह हुसैन के लाश पे शिमर ने सकीना को तमाचे मारना शुरू कर दिए। अदादारों एक सिपाही कहता शिमर क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है, और शिमर को ऐसे नहीं उठा सकता था। अदादारों पता क्या जुमला कहता मैं हुसैन को हर मोड़ पे रोता देखना चाहता हूँ, मैं हुसैन के सामने हुसैन की बेटी पे जुल्म करूंगा, हुसैन हर मोड़ पे रोया करेगा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये गुलहर की रत पेश कर रहे थे जनाब क़िबला सैयद तौक़ीर अब्बास शिराज़ी साहब। दश्त में